تو جب بھی آپ دعا مانگیں تو دل سے دعا مانگیں، سوچ سمجھ کے دعا مانگیں، اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ دیکھیں ایک بچہ ہوتا ہے نا، وہ ماں کے آگے تڑپ تڑپ کے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کھانے کی کوئی شے مانگ رہا ہو یا وہ کوئی کھلونا مانگ رہا ہو۔ اگر وہ چیز واقعی اس بچے کو چاہیے تو یقین جانیے وہ بچہ ماں کے آگے رو رہا ہوگا، ماں کے پاؤں بھی پڑ جائے گا کہ پلیز امی مجھے یہ لے دیں، پلیز مجھے یہ دے دیں، اور رو رہا ہے۔ ایک بچے کو پتا ہے کہ ماں سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، تو کیا اے اللہ کے بندے تجھے نہیں پتا اللہ سے کیسے مانگتے؟ اگر تجھے واقعی کوئی چیز چاہیے اللہ تعالیٰ سے، تجھے کوئی چاہیے چیز اپنے رب سے، تو کیوں نہیں اس کے آگے گڑ گڑا کے اپنی فریاد کو پیش کرتا؟ اور یہ فریاد کو پیش کرنے کا جو ایٹیکیٹس ہیں، جو مینرز ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب بھی آپ دعا مانگیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور آخر تک اس کو پڑھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعا اس کے بغیر ہوگی نا، کہ پہلے جس میں حمد و ثنا نہیں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں تھا، تو وہ دعا جو ہے وہ ہوا میں معلق رہ جاتی ہے، یعنی کہ وہ پہنچتی نہیں آگے۔ تو اس لیے دعا مانگنے کے ایٹیکیٹس ہیں۔ جیسے دیکھیں ہم لوگ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں، حالانکہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ ایک بچے کی مثال ابھی ہم لے رہے تھے نا، تو میں بچے کی مثال ہی دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بچہ اگر اپنی امی سے واقعی میں کچھ چیز چاہتا ہے نا، اور بچہ تھوڑا سا سیانا ہے، تھوڑا سا سمجھدار ہے، تو وہ کہتا ہے میری پیاری امی، میری اچھی امی، آپ اتنی اچھی ہیں نا، آپ اتنی پیاری ہیں نا، امی آپ تو میری ہر بات مانتی ہیں، آپ نے تو مجھے کبھی نہ ہی نہیں کی، آپ تو اتنی اچھی ہیں امی، آپ تو مجھے ہر وقت دیتی رہتی ہیں۔ تو اچھا امی مجھے نا چاکلیٹ لے دینا، تو پھر ماں کہتی ہائے ماں صدقے میں کیوں نہیں لے کے دوں گی تجھے، تو ماں اس کو چاکلیٹ لے دیتی ہے، کیونکہ بچے نے اتنی تمہید باندھ کے دعا کی ہے نا، مطلب تمہید باندھی اتنی لمبی چوڑی، اور پھر فریاد اپنی پیش کی۔ تو یہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، یہ آداب ہوتے ہیں، یہ مینرز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پہلے بندہ اللہ کو ایکنالج تو کرے اللہ کون ہے، پہلے دیکھو مانگ کس سے رہے ہو۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو یوم عرفہ کی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ہیں ان کے لیے دعا کرنا، ان کی فیملی کے لیے دعا کرنا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ان کی فیملی کے لیے دعا کرنا، اور پھر اپنی فریاد کو پیش کرنا کہ یا اللہ۔ اچھا اس کے بعد بھی میں کچھ علماء سے جو میں نے بات سیکھی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ یہ کہ اس کے بعد نا انسان کو کرنا یہ چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کرے اور توبہ کرے ان کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے کے بعد، حدیث میں تو یہی آتا ہے، لیکن بعض علماء نے بتایا کہ مزید بہتر ایٹیکیٹس کیا ہیں، اور دعا تو قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن مزید آپ اپنی دعا کو بیوٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں۔ پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دے کہ یا اللہ میں گناہگار آدمی ہوں، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے۔ اور معافی مانگنے کے بعد، اپنے گناہوں کو پیش کرنے کے بعد، اللہ کے آگے ہمبل ہونے کے بعد، کیونکہ جب انسان اپنے گناہوں کو پیش کرتا ہے تو وہ ہمبل ہو جاتا ہے، وہ اور عاجز ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے وہ اللہ کے آگے کہ اللہ مجھ سے بہت غلطی ہوئی، آئی ایم ویری سوری فار واٹ آئی ہیو ڈن، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے یہ بھی عطا فرما دے، وہ بھی عطا فرما دے۔ اور دیکھیں جب آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا، تو معافی صرف یہ زبانی کلامی کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کہا بس یا اللہ معاف کر دے ٹھیک ہے، ایسے نہیں، مطلب دل میں انسان ندامت محسوس کرے اور سوچے کہ بھئی میں نے آئندہ یہ والا گناہ نہیں کرنا، واقعی اللہ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا آئندہ، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، میں یا اللہ میں تیری رحمت چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیرا کرم چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر انسان اپنی فریاد اللہ کے سامنے پیش کرے، اور جتنی دعائیں ہیں، میں آپ کو بتاؤں اصل میں جو عقل مند انسان ہے نا، وہ بے شک دعائیں آپ پیپر پہ لکھ لیں، آپ دعائیں نا کہ میں نے اپنے ابو کے لیے دعا کرنی ہے، امی کے لیے دعا کرنی ہے، بہن بھائیوں کے لیے کرنی ہے، بیوی کے لیے کرنی ہے، بچوں کے لیے کرنی ہے، اپنے کریئر کے لیے کرنی ہے، اپنے رزق میں اضافے کے لیے کرنی ہے، اپنے فیملی کے جو بھی آپ کی دعاؤں کی لسٹ ہے نا، وہ لسٹ بنا کے آرام سے سارا دن بیٹھ کے جب آپ کو موقع ملے یہی شروع ہو جائے۔ عرفہ کا دن یہ دعاؤں کا دن ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا دن ہے، یہ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں اس دن۔ اور میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ ویسے آپ لوگوں سے مانگے نا
یعنی ایک شخص ہے اس سے آپ مانگتے ہیں, ایک دفعہ مانگا, 2 دفعہ مانگا, وہ آپ کو تیسری دفعہ کہے گا یار جاؤ کام کرو اپنا, تمہیں اور کوئی کام نہیں سوائے مجھ سے مانگنے کے, ہر وقت تم منہ اٹھا کے آ جاتے ہو مانگنے کے لیے. کہ وہ ہوتا ہے نا اسکول پہ کبھی بچہ یار پینسل دے دو, پین دے دو, تو کچھ دیر کے بعد آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی کہے گا یار اپنے گھر سے لایا کرو, کیا ہو گیا یار. لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ پسند کرتا ہے جب بندہ جو ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے, اور جتنا زیادہ مانگتا ہے اتنا زیادہ اللہ پسند کرتا ہے. سبحان اللہ. اور جب بندہ اللہ سے نہیں مانگتا تو یہ اللہ کو ناپسند ہے, کیونکہ الدعاء هو العبادہ, دعا بذات خود عبادت ہے. اور اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیدا ہی کیا عبادت کے لیے, اور دعا بذات خود ایک عبادت ہے. تو جتنی زیادہ آپ دعا مانگتے ہیں اتنا زیادہ آپ اپنے مقصد میں بھی پورا ہو رہے ہیں. تو اس لیے مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, پہلے سے نا دعا کی لسٹ بنا لیں اور سوچ لیں کہ میں نے انشاءاللہ 9 ذو الحجہ کو جتنی زیادہ دعائیں ہو سکتی ہیں میں نے اپنے رب کے آگے مانگنی ہے, اور اللہ کے آگے اپنی فریاد رکھنی ہے, اور گناہوں سے توبہ کرنی. تو ایک تو ایٹیکیٹ یہ ہے کہ جب آپ دعا مانگے تو دھیان سے مانگا کریں. دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں تو بڑی سے بڑی دعا مانگیں. اللہ کے دینے میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا, ہماری سوچ میں کمی ہو سکتی ہے یقیناً, لیکن اللہ کے دینے میں تو کوئی کمی نہیں ہے. آپ بڑی سے بڑی دعا مانگیں. انسان کیوں اللہ سے چھوٹی دعا مانگ کے جو ہے نا اسی پہ بس کہ ہاں یہ اتنا ہی ٹھیک ہے. اور یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اللہ سے دعا مانگے اور شک کی حالت میں دعا مانگے کہ اللہ مطلب اگر تو نے دینا ہے تو دے دے, نہیں دینا تو کوئی بات نہیں, چلیں ہو ہی جائے گا, دیکھ ہی لیں گے. آپ کہیں اللہ مجھے عطا فرما دے, یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, یا اللہ مجھے عطا فرما دے, یا اللہ یہ تیرے قبضہ قدرت میں ہے, تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ مجھے عطا فرما دے. تو دعا کے 3 نتائج ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو دعا قبول ہو جاتی ہے الحمدللہ, یا اگر دعا اسی ٹائم قبول نہیں ہوئی یا کچھ عرصے میں قبول نہیں ہوئی تو اس دعا کے بدلے آپ کی لائف میں کوئی آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا جو ہے اس کی کمپنسیشن آپ کو جنت میں دے دیتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان جنت میں جب داخل ہوگا تو اس کو اس کے انعامات دکھائے جا رہے ہیں, اس کو اس کے ٹریجرز دکھائے جا رہے ہیں, پھر اس کو کچھ اور انعامات دکھائے جائیں گے, کچھ اور ٹریجرز دکھائے جائیں گے. اور جب وہ ان کو دیکھے گا تو وہ حیران ہوگا کہ یا اللہ میرے تو اعمال کے جو بدلے میں ملنا تھا وہ تو ختم ہو چکا, یہ کہاں سے آ رہا ہے سارا کچھ. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو تیری دنیا میں قبول نہ ہو سکی. تو وہ بندہ اس ٹائم پہ خواہش کرے گا کہ ہائے کاش کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی دنیا میں. تو میڈ ڈیئر سسٹرز, دعا جو ہے نا وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. خوب دعائیں مانگیں, خوب دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے, اپنے رب کے حضور جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں آپ مانگیں. یہی تو ٹائم ہے, یہی تو موقع ہے, اس موقع کو ضائع نہیں کرنا. اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی پورا اپنے گھر میں نا اہتمام کریں. یہ جو میں نے آپ سے آج باتیں شیئر کی ہیں, ہو سکے تو یہ ویڈیو ہی شیئر کر دیں, یا ان کو کم از کم جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اگر آپ نے کہیں پہ لکھ لی ہیں تو ان کو بتا دیں, اپنے فیملی ممبر سے ضرور شیئر کریں.